تو حضرات گفتگو جو ہو رہی ہے وہ اعوذ باللہ کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور آج چھٹا دن ہے اعوذ باللہ کا۔ تو کل جو گفتگو ہوئی تھی من الشیطان، اس کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی یہاں فرمایا گیا، جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے وہ کتاب کو، ایک صاحب جو لکھ رہے تھے تفسیر، اس کو اٹھایا، منگوایا جنات سے، اور اس کے بعد اس کی نقل کر کے واپس وہیں رکھوا دیا تھا۔ پھر ان کی حقیقت ان لوگوں کے نزدیک جو جنات کو مجردات نہیں مانتے، یہ ہے جنات ہوائی اجسام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ناری اجسام ہیں، اجسام جسم کا بہو وچن ہے، کچھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ناری اجسام ہیں، یعنی یہ آگ کے اجسام ہیں، یہ مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہوتے ہیں، شکل میں کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، کتے، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے، انسان کی شکل اختیار کرنا بھی ان کے اختیار میں ہے، اس کے جنات کے اختیار میں، کہ وہ کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی گدھے، کبھی گھوڑے، کبھی خچر بن کے آ جاتے ہیں، کبھی گائے، کبھی بیل، یہاں تک کہ وہ انسان کی شکل میں بھی نمودار ہو جاتے ہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں، ان میں عقل بھی ہے اور فہم بھی ہے، اور بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں جنات، بہت بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگندار دیگیں تیار کرتے تھے، لنگر کی بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے تھے، بڑے بڑے کوئی آنن فانن کھود دیتے تھے، یہاں تک کہ مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس کو بھی جنات نے ہی تعمیر کیا۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، آگے ذکر آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیا، اور آپ عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ اس کے سہارے سے ایسے کھڑے تھے، اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو جنات کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آپ وصال کر گئے، اللہ اکبر، اور آپ یوں ہی کھڑے رہے 1 سال تک، آپ کا جسم، معلوم ہوا انبیاء کرام کی موت ہماری موت کی طرح نہیں ہے، وہ بعد موت بھی کھڑے رہے ایسے ہی، اور جسم ان کا خراب نہ ہوا، نہ ان کا جسم خراب ہوتا ہے اور نہ ان کے جسم کو مٹی ہی کھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجسام الانبیاء، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام فرما دیا ہے کہ زمین پر، کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا جائے، زمین پر یہ حرام کر دیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، زمین کے لیے تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا، نبی بھی نہیں آئے، ہاں، زمین سے تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، لیکن زمین کو کہہ دیا گیا کہ تجھ پہ حرام ہے اگر تو نبیوں کے جسموں کو کھائے، بلکہ یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ انبیاء کرام کو موت آتی ہے، لیکن بس ایک آن کے لیے آتی ہے، اور پھر ان کی زندگی پہلے سے ہی کہیں زیادہ بہتر اور اچھی اور افضل ہوتی ہے۔ جب شہید کا یہ عالم ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ تو جب شہیدوں کا یہ حال ہے تو انبیاء کا وہ تو معصوم ہے، وہ تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا، خطا کر ہی نہیں سکتے۔ اب دن وہ بات ہے کہ جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اب انہوں نے جب ترجمہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا کا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو انہوں نے جو ہماری اینٹی کمپنی ہے، ہمارے خلاف کمپنی،
انہوں نے ترجمہ جانتے کیا کیا سورہ فتح کی اس آیت کا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کیے اور بعد میں بھی گناہ کیے. نعوذ باللہ من ذالک. جتنی بھی منڈلی ہے ان کی ایک ایک کر کے بار بار ان کا نام بھی لینا ہم پسند نہیں کرتے. ان سب کے ترجمے میں یہ ہے کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی کا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نشان عشق و محبت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے ترجمہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف. کیونکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. ہمارے آقا تو سردار انبیاء ہیں, محبوب خدا ہیں, ان کی تو شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے ہی. ارے جو نبی ہیں ان میں رسول بھی ہیں, جن پر کتابیں نازل ہوئی وہ ہیں, جن پر صحیفے نازل ہوئے وہ ہیں. لیکن جو نبی ہیں, مان لیجیے کوئی ایک ایک شہر کے لیے نبی بھی آئے, میرے آقا تو تمام کائنات کے لیے نبی ہے, تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہے, دونوں عالم کے مالک و مختار بھی ہیں. ان کی کیا شان ہوگی. لیکن جو ایک نبی کے زمرے میں, انبیاء کے زمرے میں جو آ گیا, چاہے وہ ایک شہر کے لیے نبی بنا کر کے آئے. اچھا کچھ نبی تو ایسے ہوں گے کہ جن کی امت میں ایک ایک دو آدمی ہوں گے, لوگ ایمان ہی نہیں لائے, انہیں جھٹلاتے ہی رہے. اور میرے نبی کا حال کیا ہے کہ لوگ تڑپ رہے, دیکھا نہیں ہے مگر تڑپ رہے ہیں, آج بھی تڑپ رہے ہیں. بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر آنے والے زمانے میں لوگ سب سے زیادہ اگر کوئی نام پکارا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے تو وہ محمد ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی نام بولا جاتا ہے, سب سے زیادہ جو پیارا نام ہے, سب سے زیادہ جس کا ادب و احترام ہوتا ہے, جس کو غیر بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ نمبر 1 پر ہے اندھ بھکتوں کو چھوڑ کے, تو وہ ہمارے نبی کا نام ہے, وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. اور تم ان کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو کہ تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے جھگڑا ہمارا ان کا. کہتے صاحب یہ تو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں, تو نفرت کی باتیں کرتے ہیں. ارے صاحب مسلمان سب ہے, کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. کوئی پنڈت آ جا کر داڑھی رکھے اور مجھ سے بھی بڑا پکڑ لگا کر کے تو نماز پڑھ لو گے آپ, اس کی قرت بھی اچھی ہو. بھائی قرت سیکھی جا سکتی ہے, سیکھتے بہت سے ہندو. تو مان لو وہ قرت بھی بہت اچھی کرتا ہو, مجھ سے بھی اچھی کرتا ہو, اور داڑھی بھی مجھ سے زیادہ سفید ہو, پگڑی بھی مجھ سے بڑی باندھ کر کے آ جائے, اور کہہ جی میں تو ان سے بھی زیادہ اچھی تقریر کر دوں گا, ان سے اچھی نماز پڑھا دوں گا, بس نام جو ہے میرا وہ شیام لال ہے. تو آپ پڑھ لو گے آپ اس کے پیچھے نماز؟ ہاں تو بتاؤ ہماری نماز ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ جو نبی کو گالی دے, ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی. اور نبی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم من لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ, اپنی جان, یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو ہم نبی کو گالی کیسے برداشت کر لیں گے؟ تم اپنے باپ کو گالی نہیں برداشت کر سکتے, چاہے تمہارا باپ چور اچکا ہو تب بھی تم گالی برداشت نہیں کرو گے. ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے نبی کی گالی برداشت کر لیں, تم کچھ بھی بکتے پھرو, کیسے برداشت کر لیں گے بھائی؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے, مریں گے یا مار دیں گے. جو نبی کو گالی دے گا ناموس رسالت کے لیے مر مٹیں گے ہم. یہی ایمان ہے, یہی ایمان کی دلیل ہے. تو حضرات بات یہ ہے, اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب جنات کو بہت, انہوں نے کہا نا کہ جیسے نبی کو علم ہے ایسے تو شیطان کو بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جانوروں کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, بچے کو بھی ہے, لکھا ہوا ہے. تو یہ گالی تو ہے اور کیا ہے یہ؟ ماں بہن ایک کرنے کو یہ گالی تھوڑی کہتے ہیں. اب کسی کو بڑے کو آپ کہتے ہو کہ تو پاگل ہے تو یہ بھی تو گالی ہے, اور کیا ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1 سال کے بعد جب دیمک نے ان کے لکڑی کو اس کو ڈنڈے کو کھا لیا، وہ بھی حکم خداوندی سے تاکہ پتہ چل جائے، کام ادھر پورا ہو گیا، جنات کو کام پہ لگا رکھا تھا، وہ اپنا کام کرتے رہے، آتے جاتے کہ حضرت تو کھڑے ہوئے ہیں ٹیکا لگائے ہوئے، تو وہ کام کرتے رہے۔ جب کام پورا ہو گیا تو دیمک نے جیسے ہی ڈنڈے کو نیچے سے کھایا، ڈنڈا گرا تو آپ بھی زمین پہ تشریف لے آئے۔ نبی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زمین پہ گر گئے، سمجھ گئے بات؟ ادب اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے زمین پہ گر گئے، نہیں، آپ زمین پہ تشریف لے آئے، یہ ہے ادب۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ترجمہ کیا؟ آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں کے، آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے۔ اور اگلوں میں کون؟ آپ کے والدین، پچھلوں میں ہم سب گناہ گار، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات۔ چلیے اچھا ٹائم ہو گیا ہمارا پورا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اس سچی سرکار کی محبت عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں ان کے نام پر مر مٹنے والا جذبہ عطا فرمائے۔ ایسی ہمیں نسلیں عطا فرمائے کہ جو سرکار کے ناموس پہ مر مٹے، سرکار کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ ہم نے ایک جگہ کہا بھی ایک شعر میں، میرے آقا میرے مولا تیرے صدقے جائیں، میں میرے بیٹے کے بیٹے ہو جائیں، ایسے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر یاد کر کے آؤں گا۔ یعنی یہ دعا کی ہے کہ سرکار اے آقا کاش ایسا ہو کہ ہم، ہمارے بیٹے اور یہاں تک کہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے بھی آپ کے نام پہ قربان ہوں۔ اب دعا۔